اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے میرے ساتھیوں اور میرے تمام سٹوڈنٹس۔ آج کا موضوع جو ہے وہ اللہ پر کامل یقین، اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھنا اور اسی سے مانگنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ انسان اس دنیا میں بہت کامیاب ہے جس کو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے ایسے لمحات آ جاتے ہیں جہاں ہمارا یقین اللہ کی ذات پر کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کمزور یقین کی وجہ سے ہم جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کا اس پر کامل یقین ہے، تو یقیناً جو ہے وہ ہر چیز میں جو فتح ہے، نصرت ہے، وہ آپ کے قدم چھوئے گی۔ میں آپ سے ایک اسی موضوع کے حوالے سے میں آپ سے ایک واقعہ جو ہے وہ بھی آپ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا کہ اسرائیل، یہ مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کو لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی دکھ ہوا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، کہ مجھے ہر کسی کی روح قبض کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میں تیرے حکم کے تابع ہوں اور اس لیے میری اتنی مجال نہیں ہے کہ میں جو ہوں اس چیز سے پیچھے ہٹوں یا اس سے انکار کر سکوں۔ تو لیکن یا اللہ پاک، ایک ایسا وقت تھا، میں نے ایک ایسی روح قبض کی جب مجھے یقین واقعتاً دکھ ہوا تھا، اور وہ آج بھی جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو اس بارے میں سوچ کر میرے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ اے اسرائیل، مجھے بتاؤ کہ وہ ایسا کون سا شخص تھا جس کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں دکھ پہنچا اور تم آج تک اس دکھ کو اپنی تنہائی میں یاد کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ، جب سمندر میں ایک کشتی ڈوب گئی تھی تو اس میں تمام لوگوں کے مرنے کے بعد جب سب کی روح قبض کر لی تو ایک ماں اور بچہ ایک لکڑی کے پھٹے پر بیٹھے تھے، جو بچ گئے تھے، اور پانی کی جو سمندر کی لہریں تھیں وہ ان کو بہت دور لے گئی تھیں۔ تو اچانک سے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح بھی قبض کر لی جائے۔ تو جب میں نے ماں کی روح قبض کی تو اس بچے کے لیے میرے کو بہت فکر تھی، اور اسی لیے اس ماں کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے دکھ پہنچا۔ لیکن یا اللہ، کیونکہ تیرا حکم تھا اس لیے میں نے اس حکم کو جو تھا وہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا اس بچے کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، مجھے اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں، کیونکہ علم غیب صرف تیرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچے کے لیے میں نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اسے ایک جزیرے پہ پہنچا دیا جائے۔ جب وہ بچہ اس جزیرے پہ پہنچا تو میں نے سورج، بادل، پھول، درخت، ہر چیز کو حکم دیا کہ اس کی خدمت میں لگ جاؤ اور اس کے تحفظ میں لگ جاؤ۔ میں نے شیرنی کو حکم دیا کہ وہ اس کو دودھ پلاتی رہے، اور اس لیے پلاتی رہے کہ اس کی وجہ سے پھر دوسرے جانور شیرنی کے خوف سے اس بچے کے قریب نہیں آئیں گے، اور یہاں تک کہ وہ بچہ تندرست، توانا اور خوبصورت ہو کر جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو اسی جزیرے پر ایک ملک کا بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ جب وہ شکار کھیلنے کے لیے آیا تو اس نے اس بچے کو دیکھا اور حیران رہ گیا کہ اتنا خوبصورت بچہ، اور اس بچے کو اس نے اپنے ساتھ اٹھا لیا اور اپنی سلطنت میں لے گیا۔ اور سلطنت میں لے جانے کے بعد کیونکہ اس بادشاہ کی اور اس کی بیوی کی اولاد نہیں تھی تو اسے اس طرز پر، بادشاہت کے طرز پر، بادشاہی کے طرز پر اس کی پرورش کی اور اسے پالا پوسا، یہاں تک کہ بادشاہ جب فوت ہو گیا تو اس تخت و تاج کا مالک وہ بچہ بن گیا۔ لیکن یہ وہی بچہ ہے جس نے پھر میرے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خلیل اللہ کو جو تھا، وہ آگ میں پھینک دیا۔ یہ وہی نمرود ہے یہ وہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر نمرود بنا اور میرے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ ناظرین، یہ وہ شخص ہے جس نے بعد میں خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کے اختیارات میں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کرنے کی کوشش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے
کہ جو مثل نمرود بنے گا اس کے ساتھ ہم سختی سے پیش آئیں گے، وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا جو کہ نمرود کے ساتھ ہوا۔ تو لیکن یہاں پر یہ تمام واقعہ سنانے کا یقین جو میرا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، جو اللہ بغیر ماں بغیر باپ کے ایک بچے کو سمندر سے نکال کر جزیرے پہ اور جزیرے سے نکال کر بادشاہت کا عطا کرتا ہے، وہ ہمارے کو بھی سب کچھ عطا کر سکتا ہے، صرف ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، یقین کامل کی کمی ہے۔ آپ یقین کریں، آپ ذرا تھوڑا اور واقعات کو اگر دیکھنا چاہیں تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ ایسی بہت ساری مثالیں اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ انہیں اولاد جو تھی وہ بغیر باپ کی ہوئی، انہیں بڑھاپے میں اولاد ہوئی۔ تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا جو اس وقت یہ تمام باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں، میری اپنی ذات اور جو ہے وہ اللہ پر یقین کے بعد ہی مجھے بھی اللہ نے اولاد دی۔ میں بہت سال میں نے اولاد کا انتظار کیا، اور آپ یقین کریں میں اور میری وائف ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، یہ اولاد کی نعمت اللہ ہمیں بھی عطا کرے گا۔ میں اس لیے اس راستے سے، اس دشواری سے، اس مشکل سے میں خود بھی پاس ہو کے آیا ہوں، میں اس دشوار راستے پر چل کر آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جب کسی چیز میں دیر ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی وہ لے کر آزماتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر سے عطا کیا لیکن عطا کیا، اور اس لیے عطا کیا کہ شاید ہمارا بھی یقین اس بات پر پختہ تھا کہ اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو کوشش کر رہا ہے اور وہ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، تو آپ یقین کریں کہ وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، اور وہ جس چیز کی خواہش کر رہا ہے وہ اسے ملے گی۔ ناظرین، یہی میرا آج کا موضوع تھا، اپنے تمام طالب علموں کے لیے، اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ آپ یقین کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، مضبوط یقین رکھیں، یقین کامل رکھیں، آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر خواہش ضرور پوری ہوگی۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔